تو آج ہم کلاس 8 کے اندر جو پہلا ہمارا سیشن ہے وہ اس کا جو ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ ٹینسز سے کر رہے ہیں۔ کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں زبان کے بھی، اسی طرح جس طرح کلاس کے میں قواعد و ضوابط بتا رہا ہوں، مسجد کے بتا رہا ہوں، گھر میں داخل ہونے کسی کے گھر میں جانے کی قواعد و ضوابط بتا رہا ہوں، اسی طرح ایک لینگویج ایک زبان سیکھنے کے بھی قواعد و ضوابط ہیں اور ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ وہ قواعد و ضوابط جب آپ سیکھ لیتے ہیں تو کوئی بھی زبان، دنیا کی جتنی بھی زبانیں لینگویجز ہیں وہ آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ تو انگلش لینگویج کے لیے ہماری جو گرامر جس کو ہم کہتے ہیں قواعد و ضوابط، طور طریقے زبان کو سمجھنے کے، تو انہیں گرامر کہتے ہیں۔ تو گرامر کے اندر جو ہم مین پڑھتے ہیں، جو ہمارا بہت بڑا ڈائلیما ہے، ایک پریشانی ہے، وہ ہیں ٹینسز، جن کو پڑھنے سے بھی ہمیں ٹینشن ہو جاتی ہے۔ ٹینس زمانہ، تناؤ کہتے ہیں، ٹینس فزکس میں تناؤ، جب آپ ٹینشن میں ہو جاتے ہیں، ٹینس سے ٹینشن، آپ ٹینس ہوئے، پریشان ہوئے، آپ کے اعصابی کھچاؤ آ گیا، اسی کو پریشانی کہتے ہیں۔ آپ نے چائے پی، سر دبوایا، یا وہ جو آپ جس صورتحال کا آپ کو سامنا ہے اس سے باہر نکلیں گے، اس کیفیت سے باہر نکلیں گے، وہ جس کی وجہ سے آپ کے اعصابی نظام میں تناؤ آ گیا، اب پریشان ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پریشان بھی کسی کو بلا وجہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے کسی نے کر بھی دیا تو اس کو معاف کر دیں، معافی کا طلبگار ہونا چاہیے، رات کو سب کو معاف کر کے سونا چاہیے۔ ہاں، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ کسی کی عزت حرمت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، تو اس لیے اللہ کے نبی نے ایک مقام پہ یہ بھی ثابت کیا یہودی کے سوال جواب میں کہ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کی عزت اور مال محفوظ ہو، مال و اسباب اس کا وہ محفوظ ہو، اور زبان سے اس کی عزت اور ہاتھ سے اس کا مال و اس کے متاع جو ہے وہ محفوظ ہو۔ تو یہ مسلمان ہے۔ دو چیزوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی۔ ہم کسی کا شارپنر اٹھا لیتے ہیں، کسی کی کاپی اٹھا لیتے ہیں، کسی کا پینسل اٹھا لیتے ہیں، وہ کسی کے پیسے گرے پڑے ہوتے ہیں گراؤنڈ میں وہ اٹھا لیتے ہیں، یہ ڈس آنیسٹی ہے۔ آپ پرنسپل آفس میں آئیں، ٹیچر کے پاس جائیں، سٹاف روم میں جائیں، یہ ٹیچر کے حوالے کریں جس کسی کے ہیں، تاکہ وہ اس کی امانت اس تک پہنچا دی جائے۔ جب کفار مکہ نے ایک شب آپ کے اوپر، ایک رات آپ کے اوپر حملہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، صحابیہ کا نام جب آتا ہے تو ہم کہتے ہیں عنہا، صحابی کا نام آتا ہے تو ہم کہتے ہیں عنہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ آپ میرے بستر پہ لیٹ جاؤ اور صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آپ نے میرے پاس آنا۔ کفار جو انہیں صادق الامین کہتے تھے، سچا اور اماندار کہتے تھے، تو زبان کے آپ سچے تھے، ہاتھ کے آپ اماندار تھے۔ تو اللہ کے نبی نے مسلمان کی جو دو تعریف بتائیں، دو پہچانیاں بتائیں، پہچان جو دو صفات بتائیں، سب سے بڑی صفات، سب سے بڑے دوستون جس کے اوپر مسلمان کی عمارت کھڑی، جسے ہم مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، تو زبان اور ہاتھ سے دوسرے کی عزت اور مال محفوظ ہو۔ تو یہ آداب سکھائے معاشرے کے اندر رہنے کی۔ معاشرہ کیسے کہتے ہیں؟ جو افراد کے مل کے رہنے کا نام۔ تو اس کے طور طریقوں میں پہلی چیز جو مسلمان کے اندر دو صفات ہونی چاہیے۔ آج بدقسمتی ہمارے اندر وہ چیزیں دو صفات نہیں ہیں۔ ہم پڑوسی کو دیکھ نہیں سکتا، اس کا نیت ذہن گندا ہے، ہمیں اپنے رویے بھی ٹھیک کرنے چاہیے۔ گھر تو صاف کر لیتے ہیں، گلی کو گندا کر دیتے ہیں، تو گھر صاف کریں، گلی کو گندا مت کریں۔ شریعت کے اندر ہے، دین اسلام کے اندر حکم ہے کہ آپ مسجد اور قبر کو تنگ کر سکتے ہیں۔ مفہوم بتا رہا ہوں، اتنا وسیع ہے کہ اس ان دو چیزوں کو، قبر کو اور مسجد کو تنگ کر سکتے ہیں، لیکن راستے کو تنگ مت کریں۔ اسلام کا فلسفہ دیکھیں کہ آپ نے راستے سے ایک پتھر اور کنکر بھی اٹھا لیا تو اس کے بدلے بھی آپ کو 10 نیکیاں ملیں، آپ کے گناہ معاف کیے جائیں، یعنی آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے میں رحم کروں گا۔ قرآن میں سب سے زیادہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ تو اللہ کو یہ جو خلقت ہے، جو انسان ہے، چاہے وہ جس مذہب سے ہیں، جس دین سے ہیں، وہ اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ وہ روز قیامت، روز محشر اللہ فیصلہ کرے گا ان کے اعمال کا۔ ہمیں حقوق العباد میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پہ عمل کرنا چاہیے۔ جو سنت ہے، جو اللہ کے نبی کے احکامات ہیں، جنہیں ہم سنت کہتے ہیں، ان کے اوپر ہمیں پوری طرح کاربند ہونا چاہیے، پوری طرح چلنا چاہیے۔
ہمیں پہلو تو نہیں کرنی چاہیے، من وان دل و نگاہ سے ہمیں اس کے اوپر خالص ہونا چاہیے اللہ کے نبی کی سنت کے اوپر۔ تو جب ہم سنت پہ چلیں گے، اللہ سے ڈریں گے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے فلاح ہے، ہمارے لیے فلاح۔ آپ معاشرے کے افراد بنیں گے، فرد ایک ہوتا ہے، ڈھیر سارے لوگ افراد۔ آپ اس معاشرے کی ضمانت بنیں گے، آپ کے ہاتھوں سے یہ چراغ جلنا چاہیے۔ قسمت کی بات ہے، کچھ یہاں تعلیم لے رہے ہیں، کچھ کہیں تعلیم لے رہے ہیں، اور دوسری بات اس زمین پہ آنے کی انسان کی شعور سوچ کا نام ہے۔ بہرحال جس شکل میں بھی کوئی تعلیم لے رہا ہے تو اس کے اندر اخلاقیات پوری طرح موجود ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی نے معاشرے کے اندر بھی طور طریقے بتائے، جیسے میں ایک لینگویج کے طور طریقے بتا رہا ہوں، جیسے کہتے ہیں گرامر۔ معاشرے کے طور طریقے ہو گئے تو وہ کیا ہوگے؟ معاشرتی آداب، معاشرتی آداب ہو، ٹھیک۔ سکول کے اندر، کلاس روم کے اندر، وہ بھی کیا ہوگے؟ کلاس روم کے آداب، جسے میں انگلش میں ایک لفظ استعمال کرتا ڈیکورم۔ تو ٹینشن سے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹینشن ہو گئی، کیا ہو گیا؟ ذہنی کھچاؤ آ گیا، وہ کوئی آپ کو آگے سامنے بھیڑیا نظر آ گیا، کوئی شیر آ گیا، یا ایسی چیز آ گئی جو آپ پسند نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو گئے۔ وہ سامنے جو بھی کوئی واقعہ ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں کوئی واقعہ ہوتے، کوئی ایسی چیز آپ نے دیکھ لی، کوئی ایسی تصویر دیکھ لی، کوئی ایسی کوئی جانور دیکھ لیا، کوئی ایسا حادثہ دیکھ لیا، کوئی ایسی جو ان پلیزنٹ، جو آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہے آپ کے ساتھ، تو آپ کے ساتھ کھنچاؤ آ گیا۔ جب تک وہاں سے آپ نہیں نکلیں گے، اس کنڈیشن سے، اس ماحول انوائرمنٹ سے باہر نہیں نکلیں گے، تب تک آپ ریلیکس نہیں ہوں گے، آپ شکر کریں گے، شکر جان چھٹی میں اس ماحول سے نکل آئیں۔ تو یہ آپ کا ایمان ہے کہ وہ آپ کو وہاں سے کہتا ہے نکل آئیں، ٹھیک۔ کہ کوئی ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تو وہ آپ کے اندر اللہ نے ضمیر ایک ایمان رکھا ہے، وہ منع کرتا ہے کہ یہ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان پلیزنٹ واقعے کی وجہ سے ٹینشن ہوتی ہے، تو آپ پھر کیا کہتے ہیں؟ اس صورتحال سے باہر نکلتے ہیں۔ تو یہ ٹینس میں وہی تھوڑا آپ کو ریلیٹ کر کے بتانا چاہ رہا ہوں۔ ٹینشن اگر گرامر کے قید و ضابط نہیں آئیں گے تو پھر آپ کو ٹینشن ہو جائے گی۔ تو ٹینشن سے بچنے کے لیے ادھر آپ کا حاضر دماغ ہونا ضروری ہے، توجہ آپ کی بھرپور ہونی ضروری ہے۔